ایک انسان کو سلیبس لینا ہے تو سوچے گا کون سا والا لوں. ایک انسان کو بزنس کرنا ہے، سوچتا ہے کہاں بزنس کروں، کس چیز کا بزنس کروں گا. ایک انسان کو کپڑے بنانے ہیں، سوچے گا کون سے سٹائل کے کپڑے بناؤں گا. ایک انسان کو مکان بنانا ہے تو ظاہر ہے آرکیٹیکٹ سے وہ پہلے نقشہ بنوائے گا اور اپنی تجویزیں بھی دے گا کہ نقشہ بنانے میں آپ یہ چیزیں بھی سامنے رکھیں گے. اس میں آدمی اپنی پیسے کی حالت کو بھی سامنے رکھتا ہے، اپنے شوق کو بھی، وسائل کو بھی، اور لوکیشن کو بھی. ایک آدمی کو موبائل خریدنا ہے اور مارکیٹ میں کئی کمپنیوں کے قیمتی سستے موبائل ہیں تو ظاہر ہے وہ انتخاب کرے گا. یہ اور اس جیسی ہزاروں مثالیں ہیں، بڑے مسائل، بڑی مثالیں بھی، چھوٹی بھی ہیں. ایک آدمی کو جاب مل گیا کئی جگہوں پر، اب وہ سوچے گا میں وہاں جاؤں گا یا وہاں جاؤں گا، مجھے اپلائی کرنا ہے، مجھے وہاں اپلائی کرنا چاہیے یا یہاں اپلائی کرنا چاہیے. اس کو کالج کا، یونیورسٹی کا سلیکشن کرنا ہے تو کون سے کالج، کون سی یونیورسٹی میں جاؤں گا. اور جب رشتہ کرنا ہوگا تب بھی تو انسان سوچے گا یہاں کروں یا وہاں کروں. بس ٹھیک اسی طرح سے جب کسی بیان کرنے والے کو، کسی سپیچ کرنے والے کو بولنا ہوتا ہے تو نیچرلی وہ سوچے گا میں کس موضوع پر بات کروں. سوچنا ہی ہوگا. ٹاپکس ہزاروں ہیں، موضوعات بے شمار ہیں، تو کون سے موضوع پر بات کی جانی چاہیے. اس کے بعد پھر بولنے والے کا مائنڈ سیٹ جیسا ہوگا اور سننے والے سامعین جیسے ہوں گے، آڈینس جیسے ہوں گے، انہی میں سے کسی ایک چیز کا وہ انتخاب کرے گا. اس میں کبھی وہ دوسروں سے مشورہ بھی کرتا ہے اور بہرحال سوچنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد کوئی ایک موضوع منتخب کرتا ہے. مجھے اس وقت تقریباً 1 گھنٹے گفتگو کرنی ہے، میں سوچتا رہا کہ مجھے کس موضوع پر بات کرنی چاہیے. کبھی کبھی انسان کو رکاوٹ یہ آتی ہے کہ اس ٹاپک پر تو میں نے بہت دفعہ بولا ہے، اب اسی کو دوبارہ کیا بولنا ہے. اور اس میں کبھی کبھی نفس جو ہے وہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے کوئی نیا ٹاپک نہیں اٹھایا تو سننے والے کہیں گے اب مجھے اٹھا لو یوں تو والا چوسی نہیں بھی کہا. کبھی یہ دھوکہ بھی لگتا ہے. لہٰذا میں اپنی معلومات اور اپنی انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ بتانے کے لیے میں کوئی اور ٹاپک لوں گا اور کوئی یونیک قسم کی باتیں بیان کروں گا. کبھی یہ دھوکہ بھی لگتا ہے. بہرحال ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے میں جب غور کرتا ہوں، جب سوچتا ہوں اور اپنے ہم مزاج دینی درد رکھنے والے، صاحب علم، ڈگریوں والے، بہت دور تک سوچنے والے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو ہماری نظر میں یہاں سب سے اہم ترین مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہاں کی نوجوان نسل کا ایمان اور نوجوان نسل کا کیریکٹر اور نوجوان نسل کی صحت بچ جائے. اور ان تینوں میں سے اگر کسی ایک کو نقصان ہوا تو یہ کسی ایک گھر کا نقصان نہیں ہوگا، یہ کسی ایک خاندان کا نہیں ہوگا، مجموعی طور پر پوری قوم کا نقصان ہوگا. کہ جب کسی جگہ کی نئی نسل جو آئندہ اس قوم کا ورثہ ہے، وہ نسل جب بربادیوں کا شکار ہو جائے، اور بربادی کو ایک قسم کی نہیں ہے، جب تباہیوں کا شکار ہو جائے اور ماحول بھی اس کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہو اور وہ اپنی بہت ساری کمزوریوں کی وجہ سے اس تباہ کاری کو سمجھ بھی نہ پا رہا ہو، یا سمجھ تو رہا ہو مگر اپنے آپ کو بچا نہ پا رہا ہو، یہ بہت سنگین ترین صورتحال سمجھی جاتی ہے ان لوگوں کے نظر میں جو اسی سوچ کے حامل ہیں، جو اسی تھاٹ کے حامل ہیں. ہر زمانے میں ہر جگہ کے مسلمانوں کے سامنے چیلنج رہے ہیں اور وہ الگ الگ قسم کے چیلنج رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگوں کی نظروں میں یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صاحب یہاں بیماریاں بہت پھیل گئی ہیں. اتنی بیماریاں کشمیر کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں تھی جتنے آج ہیں، اور اس کا پتہ چلے گا جب ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں گے تو ہر وارڈ بھرا ہوا ہے. یہاں تک کہ جوان لڑکے کڈنی فیلئر، جوان لڑکے ہارٹ پیشنٹ، جوان لڑکے انزائٹی کا شکار، جوان لڑکے بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی. بلکہ ایک وارڈ کے ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا اس کو ہم پھاڑ کر اندر دیکھیں تو کینسر ضرور نکلے گا.
ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. کہتے ہیں یا تو کینسر نکلے گا یا السر نکلے گا. حالت یہ ہے. حالت یہ ہے کہ پرائیویٹ ادارے اور گورنمنٹ کے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں اور وینٹیلیٹر دستیاب نہیں. اتنے کڈنی فیلئر وغیرہ. تو کچھ لوگوں کی نظر میں صحت بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کا. یہ بیماریوں کے سیلاب کیوں ہے اور اس سیلاب سے روکنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ بلا شبہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کے مقابلے میں اس کی اہمیت ہے مگر اتنی نہیں. بہت سارے لوگوں کے نظروں میں مسئلہ ہوگا یہاں بے روزگاری ہے. بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، اور چونکہ ذہنوں میں ہے کہ روزگار نام ہے گورنمنٹ کی ملازمت کا، روزگار نام ہے جب ہمیں کہیں بھی ملازمہ اسی کا نام روزگار ہے، اس کے علاوہ کوئی روزگار. اس جدید تعلیم کا ایک عجیب نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی کم سے کم مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہتا. ڈگری والا بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے قابل نہیں رہتا کہ اس کا وہ جو سٹیٹس بنا ہے نا ڈگری کی وجہ سے، اس کے بعد اس کو فاقے میں لگ جائیں گے لیکن مزدوری نہیں کر سکے گا. ہاں کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجبور ہو کر کے پھر جب مزدوری کرتا ہے لیکن اپنی سوسائٹی کو چھوڑ کر، تاکہ لوگ گز نے بوزیں جناب ہپرکن کو پی ایچ ڈی ہولڈر، ڈگری ہولڈر، ہپرکن کو ڈبل ایم اے، ہپرکن کو ماسٹر ڈگری، اور یہ ہپرکن چھول کر. یہاں کشمیر میں ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں ان کے دوست نے مجھے بتایا. کہنے لگے جی میرے ایک دوست ہیں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں لیکن کوئی جاب نہیں مل سکا، یہاں تک او آر ایج بھی ہو گئے، عمر آگے بڑھ گئی، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ رات کو چھپ کر کے وہ پکوڑے بناتے ہیں، کارفلچ تیار کریں اور دوسرے شہر میں جا کر کے چپکے سے بیچتے ہیں تاکہ اپنے علاقے میں کوئی آدمی دیکھے نہ. تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی نظر میں یہاں کی بے روزگاری، لیکن بہرحال یہ سارے مسائل ہیں. ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کی نئی نسل کا ایمان اور آج کی نئی نسل کا کیریکٹر اور اس نئی نسل کی صحت، جن تینوں کو شدید ترین خطرات ہیں. اور اگر کوئی انسان سمجھتا ہے ایسا نہیں ہے تو اس کے سامنے معلومات نہیں، سوسائٹی کے اندر تک کے حالات نہیں. اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں جا کر ہم سمجھ سکتے ہیں. مثلا یہاں کے ہاسٹلوں میں جا کر دیکھا جائے، یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں جا کر کے دیکھا جائے، ان بچوں کو دیکھا جائے جو یہاں کشمیر میں نہیں ہیں، کشمیر سے باہر ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے ہیں اور چاہے وہ جاب کے لیے ہیں. اور ڈیٹیل میں اگر بات سمجھنی ہے اور ڈیٹیل میں اگر بات سمجھنی ہے، وہ نوجوان نسل جو سکولوں میں ٹیچر کے طور پر ہے، وہ نوجوان نسل جو ہسپتالوں میں ڈاکٹر کے طور پر ہے، وہ نوجوان نسل جو کورٹوں میں وکیل کی حیثیت سے ہے، اور وہ نوجوان نسل جو تعلیم گاہوں میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہے، وہ نوجوان نسل جو کھیل کے میدانوں میں پلیئر کی حیثیت سے ہے. اس نوجوان نسل کے اندر جا کر کے جب دیکھیں گے، اور اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ معاملہ کہاں پہنچا ہے. ہمارے سامنے اس طرح کے کیس آتے رہتے ہیں اور ہر علاقے کے آتے ہیں. بلکہ آج بھی مجھے ایسا بچہ مل گیا اور میں ان کو ٹائم دیا کہ میں تمہاری یہ پریشانیاں ضرور میں سنوں گا جو اس کو کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کے نتیجے میں وہ کہاں پہنچ چکا ہے. ظاہر ہے مجھے یہاں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے. ڈر یہ ہے کہ کہیں اس تک بات اگر پہنچ گئی تو وہ سوچنے گا کہ صاحب میری غیبت کیوں ہوئی اور مجھے اس سے ملنا ہے، اور وہ کسی گاؤں کا نہیں ہے، شہر کا. لہذا میرا ٹاپک یہ ہے کہ یہاں کی نوجوان نسل، چاہے اس وقت وہ براہ راست ہمیں سن رہی ہے یا ان تک کسی طرح سے کبھی یہ میسج پہنچ جائے، ان کے لیے ایک ہمدرد انسان. دعویٰ یہ نہیں کر سکتے کہ سب سے بڑے ہمدرد ہم ہیں، یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ہمدردی اس معنی کر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا نوجوان نسل ہمارے ایمان والے بھائیوں کے بچے ہیں،
یا نوجوان نسل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جوان ہیں، یہ نوجوان نسل کشمیر کا مستقبل ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے جب غور کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے درد مندی کے ساتھ خون جگر ملا کر کے پھر ان تک بات پہنچائی جائے۔ حضرات، قرآن کا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ وہ طبقوں کو خطاب کریں، اسلوب یہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ قرآن میں ایک چیپٹر ہے جوانوں کے لیے، ایک چیپٹر ہے عورتوں کے لیے، ایک چیپٹر ہے بزنس مینوں کے لیے، ایک چیپٹر ہے علماء کے لیے، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ نہیں تھا کہ آپ مثلا طے کریں گے آج مجھے صرف جوانوں کے متعلق بات کرنی ہے، آج میرا ٹاپک جو ہے وہ صرف بزنس مینوں کے متعلق ہوگا، آج میرا ٹاپک سب یہ ہو، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو طبقے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کا بھی مزاج یہی ہے۔ قرآن میں ایٹ اے ٹائم ایمان والے بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے، منافق بھی آئیں گے، دنیا کی مثالیں بھی آئیں گے، آخرت کی مثالیں بھی آئیں گے، کائنات کے دلائل بھی آئیں گے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی آئے گا، نبی کی رسالت کے ثبوت بھی آئیں گے، آخرت کا بیان بھی آئے گا۔ ایٹ اے بار بالکل ایسے ہی جیسے گلدستہ، ایک گلدستہ وہ ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں، اور ایک گلدستہ وہ جس میں ایک ہی قسم کے پھول ہیں۔ تو اللہ قرآن کریم ایک گلدستہ ہے، اور اس میں ایک ہی صف میں 50 مضمون آ جاتے ہیں۔ خیر، قرآن کا اسلوب یہ کیوں ہے، مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے۔ قرآن طبقے کے اعتبار سے خطاب نہیں کرتا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طبقے کے اعتبار سے خطاب نہیں کرتے، لیکن اسی قرآن سے اور اسی حدیث سے ہمیں ہر طبقے کے لیے معلومات لینی ہے اور وہی شیئر کرتے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جوانوں کے لیے رول ماڈل، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے جوانی کہتے کس کو ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کیا صاحب جوان گئے تم کالجس میں سے بس جو تم ذہنس مس، نہیں، اتنا نہیں ہے۔ جوان وہ بھی ہے جو اپنے گھر میں ہے، جوان وہ بھی ہے جو تعلیم پڑھ رہا ہے، جوان وہ بھی ہے جو کسی جاب میں ہے، جوان وہ بھی ہے جو ٹیچر بن گیا ہے، جوان وہ بھی ہے جو ڈاکٹر ہے، جوان وہ بھی ہے جو شادی شدہ ہے تب اور غیر شادی شدہ ہے تب، ابھی وہ جوان ہی ہے، اور یہ جوانی کی عمر 40 سال تک رہتی ہے۔ گناہ سے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جب شادی ہو جائے، لیکن جوانی پھر بھی ہے، اور یہ تب تک رہے گی جب تک انسان کی زندگی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی انسان کی عمر 80 سال کی ہو اور وہ معلوم نہیں ہمیں عمر کتنی ہے، تو اس کا مطلب 40 سال کی عمر میں آ کر اس نے اپنا 1/2 پورا کر لیا، اب اگلی 40 سال کی زندگی آپ کو زوال کی زندگی ہے۔ صبح کو آفتاب نکلتا ہے، بلندیوں پر پہنچتا ہے، اور ٹھیک 12:30 بجے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کا مطلب اب یہ گرنا شروع ہوگا، گرتے گرتے شام تک ڈوب جائے گا۔ ایک بچی، چھوٹی معصوم بچی ہوتی ہے اور پیاری ہوتی ہے، توتلی ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتی، وہ بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، یہاں تک جب جوان ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جب بھرپور جوان ہو جائے تو اس کا رنگ، اس کا انداز، اس کے بولنے کا طرز، اس کے ایکشن، وہ ساری کے ساری پرکشش اٹریکٹیو بن جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تب تک رہتا ہے جب تک جوانی، اور جوانی جو ہی ڈھل جاتی ہے اس کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے، تو اخیر عمر میں جا کر کے اس بڑھیا کو دیکھ لیجئے جو بڑھیا اپنی جوانی میں انتہائی حسین ترین بڑھیا تھی، اور بڑھاپے میں جا کر دیکھو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو جوانی کی زندگی دراصل پوری زندگی کا فرسٹ ہاف ہے، اور وہ ہمیں معلوم نہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے میری عمر 60 سال ہے یا 70 سال ہے۔ اگر 70 سال میری عمر ہے تو اس کا مطلب میری جوانی 35 اور 40 سال تک رہے گی، اور اگر 80 سال کی عمر ہے تو میری جوانی رہے گی پھر 40 سال تک۔ ہم اور کھینچتان کر کے کہتے ہیں چلیے سب 50 سال تک آپ کی جوانی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچے والے ہوں گے تب بھی آپ کی باڈی ابھی جوان ہوگی، آپ ابھی وہی حوصلے رکھتے ہوں گے جو حوصلے آپ کے اس وقت تھے جب آپ بالکل جوان رانا تھے، تب، بلکہ شادی سے پہلے، یہ ساری جوانی ہے۔ تو جب ہم جوان کو خطاب کرتے ہیں تو ہمارا خطاب کا مطلب ہوتا ہے ٹین ایج سے جوانی شروع ہوتی ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے وہاں سے جوانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر شادی ہونے تک زندگی کا جوانی کا ایک پورشن، اور شادی ہونے کے بعد اس کی جوانی کا دوسرا پورشن، اور یہ کب تک ہوگا؟ جب تک اس کے جوانی کے جذبات قائم ہیں، اور اس کے بعد پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی سوچتا ہے
اب میرا دور تو ختم ہو گیا، اب تو مجھے بچوں کے لیے جینا ہے۔ اب وہ اپنے شوق چھوڑ دیتا ہے، اب وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کے خواب ہوتے ہیں اس کے بچے، اس کے خرچے ہوتے ہیں اس کے بچے، اس کا شوق ہوتا ہے اس کے بچے، اپنے بارے میں کبھی کچھ لوگ اس کے بعد بھی انہی حالوں تو میں رہتے ہیں، لیکن وہ بہت کم تعداد ہیں۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ شانہ نے جوانوں کے لیے رول ماڈل دکھانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان کیا اور اس میں ہائی لائٹ کیا ان کی جوانی کو۔ یہ فرمایا کہ ایک جوان، ابراہیم علیہ السلام اس عراق میں تھے، جہاں وہ تھے وہ جگہ آج بھی ظاہر ہوگی۔ اس زمانے میں اس جگہ کا نام تھا اور آج اس کا نام کچھ اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تھے، تو جس سوسائٹی بھی ابراہیم علیہ السلام ہے وہاں سب کچھ ہے، وہاں شرک ہے، وہاں کفر ہے، وہاں بدکاریاں ہیں، وہاں ظلم ہے، وہاں عیاشیاں ہیں، وہاں فحاشیاں ہیں، وہاں میلے ہیں، وہاں ڈانس ہے، وہ سب کچھ ہے اس سوسائٹی میں ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اب اس سوسائٹی سے ٹکرانا ہے، اور اگر نہیں ٹکرا سکے تو کم سے کم اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ شکلیں دو ہی ہیں، کیا ہم جس سوسائٹی میں ہیں یا تو سوسائٹی کی خرابیوں کو ہم ختم کریں، اگر اتنی ہمت وسائل ہیں، اور اگر نہیں تو کم سے کم اتنا کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو زہر سے بچائیں۔ اس میں ایک لمبی تاریخ ہے، کیا کیا ہوا، کیسے ٹکراؤ ہوا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جواب میں کیا کہا، وہ سب کچھ ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، اور اس زمانے کے اس شخص نے جس کے ہاتھ میں پاور تھا اور اقتدار تھا، اور پاور اور اقتدار کے نشے میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں انسان نہیں، میں خدا ہوں۔ پاور کے نشے میں انسان بہت کچھ اپنے بارے میں سمجھتا ہے، لیکن جب پاور کا نشہ اتر جاتا ہے تو پھر کیڑے کھا جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، نمرود کا بھی یہی ہوا کہ جب وہ کہتا تھا کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں، تو آخر میں انجام کیا ہوا؟ ایک مچھر کے ذریعے سے تباہ ہو گیا۔ اور ظاہر مچھر کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ جب مچھر ناک کے اندر گھس گیا اور وہ اندر اسے کھاتا رہا تو نکالے گا کیسے؟ وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں، اور ہے بہت معمولی چیز۔ تو معمولی چیز ہے مگر اپنے بس میں ہے نہیں۔ آج زمانے کی سرجری ہوتی تو سر پھاڑ دیتے اور اچھی طرح سے کٹائی کر کے پھر اندر سے چمٹے سے نکالتے، وہ تو تھا نہیں وہ دور۔ اس لیے آخر میں یہ کہتا تھا لوگوں سے، میرے سر پر آ کے جوتے مارو کیونکہ مجھے درد بہت ہے۔ تو جوتے کھائے اس نے، اور ایک مچھر کے ذریعے کھائے، تو اس سے ساری خدائی کا غرور خاک میں مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے باقاعدہ مناظرہ کیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایسے افراد آئیں گے جو آپ سے ڈیبیٹ کرنے لگیں گے خدا کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، قرآن کی حقانیت کے بارے میں، اور نہ جانے کن کن ٹاپک کے بارے میں، اور اس کا خلاصہ یا مقصد یہ ہوگا کسی طرح سے آپ کا ایمان ختم ہو جائے، کسی طرح سے آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس زمانے میں اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشن کیا، اور قرآن کریم میں اس کا موجود ہے۔ اس نے کیا کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، لیکن وہ ہے ابراہیم علیہ السلام جوان ہے۔ پھر آگے چل کر کے جب وہ لوگ وہی اپنے اس ڈانس محفل میں گئے، آج کے زبان میں کہیں گے ایونٹ، جیسے پرسوں مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے فلاں جگہ ایونٹ ہونے والا ہے، تو جہاں وہ گئے ہیں اپنا وہ کرنے کے لیے، اور کیا کیا وہ کرتے ہوں گے، ظاہر ہے وہی ساری چیزیں جو آج بھی ہوتی ہے دنیا میں۔ شرک بدلتا نہیں ہے، شیپ بدل جاتی ہے، لیکن شرک برقرار رہتا ہے۔ عیاشی فحاشی بدلتی نہیں ہے، شیپ بدل جاتی ہے۔ ظلم بدلتا نہیں ہے، ظلم کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ڈاکو فون کر کے کہتا تھا تیار رہنا، شام کو میں سب کچھ چھین لوں گا، اور گھبراتے تھے اب کیا ہوگا۔ ٹھیک، آج کے زمانے میں بے شمار جگہوں پر دنیا میں قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں سے پراپرٹی چھینیں۔ تو قانون بنا کر کیسا ہوتا ہے؟ شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام جب وہ گئے وہاں اور انہوں نے کہا آپ بھی چلیں، تب دیکھیے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک نوجوان کو کھینچا جا رہا ہے اس برے کام کے لیے۔ اب یا تو یہ جائیں گے اور وہی کریں گے، اور یا پھر اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، کھل کر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں آؤں گا، البتہ میں کوئی اچھی تدبیر اختیار کروں گا۔ انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، انی سقیم،
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ انہوں نے سوچا ہاں واقعی ہوگا، سکیم کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر تفسیر میں اس میں بحث ہوتی ہے کہ کیا طبیعت خراب تھی ان کی، انہیں جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ انہیں جھوٹ بولا تھا یا سچ بولا تھا، ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ چلے گئے وہ، اور پیچھے سے ان کے بت خانے کے ان تمام بتوں کی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دی، اور جس کلہاڑے سے یا جس مار توڑ سے وہ توڑ پھوڑ کی، وہ مار توڑ ایک بڑے والے بت کے کندھے پر رکھ دیا، ٹکا دیا وہاں۔ اب وہ لوگ جو واپس آئے تو واپس آ کر کہتے ہیں یہ کس نے یہ طوفان مچایا، کس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا؟ تو جواب میں سارے لوگ کہنے ہیں ایک جوان ایسا ہی ہے، سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کا مطلب سنا ہے، وہی ہے یہ۔ اللہ یہ کہہ سکتے تھے نا سمعتا رجلا، ایک آدمی کے بارے میں ہم نے سنا، سمعنا انسانا، ایک انسان کے بارے میں ہم نے سنا، اسی نے یہ کیا۔ کہہ سکتے تھے سمعنا الذی یدعی النبوۃ، ہم نے سنا اس آدمی کے بارے میں جو کہ دعویٰ کرتا ہے میں خدا کا نبی ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے سمعنا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کے بارے میں سنا، اسی نے کیا۔ یا کہہ سکتے تھے وہ آزار کا بیٹا ہے، نیا نکلا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ نے نہ انسان کہا، نہ رجل کہا، نہ نبی کہا، نہ ابراہیم کا نام لیا، نہ ابن آزر کہا جوان، ایک جوان۔ تو جوانی کی صفت کو ہائی لائٹ کیا۔ سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے۔ بس یہاں سے میسیج قرآن دے رہا ہے کہ ہم جوان کی جوانی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، رول ماڈل آپ کے لیے یہ ہے۔ اب جہاں آپ رہیں گے، چاہے آپ مسلم سوسائٹی میں ہوں، چاہے غیر مسلم سوسائٹی میں ہوں، چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں یا کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں، کسی ہاسٹل میں ہوں یا کسی کال سینٹر میں، کسی آفس میں ہوں یا کسی سکول میں، جہاں بھی آپ ہوں گے، جہاں بھی آپ ہوں گے، آپ کے سامنے اسی طرح کے چیلنج آئیں گے۔ کہیں آپ کو کفر کی طرح بلایا جائے گا، اور کہیں آپ کو عیاشی، فحاشی اور گندے کاموں کی طرح بلایا جائے گا، اور وہ جوانی میں بڑے مزیدار لگتے ہیں وہ سارے کام۔ اللہ نے ہائی لائٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو بطور رول ماڈل۔ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اس ورلڈ کی سب سے اونچی شخصیت، کائنات کی سب سے اونچی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام، ثبوت کا قرآن میں موجود ہے، مجھے ابھی وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں گر گئے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، فرعون اور اس کے ماننے والے ان کو قتل کر دیتے، ایسے حالات بن گئے ان کے، لہذا ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہاں سے نکلے، چلے اور ایک دوسرے ملک میں پہنچے، لیکن کہاں جائیں گے؟ وہاں نہ کوئی جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے سوچتے رہے کہاں جاؤں گا، اور زیادہ اب چل بھی نہیں سکتا میں، کیونکہ 8 دن تک چلتے رہے ہیں۔ تو ایک چشمے پر بیٹھ گئے، علاقے کے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائے، اسی میں 2 لڑکیاں بھی آئیں، انہوں نے اپنی بکریوں کو لایا چشمے پر پانی پلانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر واقعہ یہ ہوا، میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ اگلی بات سمجھانی ہے۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ وہ بکریاں، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی ہیں، کیونکہ مردوں نے قبضہ کر رکھا ہے کنویں پر، تو لہٰذا آگے نکل آئے، اور آگے نکل کر پیچھے ہٹاؤ، پہلے ان بچیوں کو ہم پانی پلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا پلاؤ، آپ جب زیادہ ہی ہم شوق ہے تو پلاؤ۔ وہ کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہا کہ ایک آدمی وہ کھینچ نہیں سکتا تھا، وہ تو 3 4 آدمی اس کو کھینچ پاتے تھے، وہ اتنا بڑا ڈول تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ شوق ہے آپ پلاؤ۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے پلا تو سکیں گے نہیں ہے، کیونکہ ہم تو 2 3 آدمی مل کر کے کھینچتے ہیں تب یہ پانی اوپر آتا ہے۔ وہ ڈول اتنا بڑا تھا، اس سے چھوٹا نہیں تھا، اور وہ لکڑی یا پتھر کا تھا۔ اب اندازہ کریں، آج کا زمانہ نہیں ہے، پلاسٹک کے برتن ہوں گے، اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے برتن ہوتے ہیں، چمڑے کے برتن ہوتے ہیں، پالتھین کے، نہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اس زمانے میں برتن کس چیز کا ہے؟ یا پتھر کا ہے اور یا لکڑی کا ہے۔ پتھر بہت وزنی ہے، وہ کھینچ نہیں پاتے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ نکل۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آئے اور اکیلے نے وہ ڈول کھینچا جس ڈول کو 3 3 4 4 آدمی کھینچتے تھے۔ تو وہ حیران ہو گیا، یہ تو عجیب انسان ہے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ اور واقعتاً ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تو آنکھ باہر نکال دی۔ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جب ان کو جلا آتا تھا تو ان کے بال کپڑے سے باہر آ جاتے تھے۔
ایسے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی بالکل ضد تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنے نرم بالکل، اگر یا پھر کن اکھا پھیر لگائے تو لگا بھی آگے پھیر. تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلالی تھے، ایک ہی تھپڑ میں آدمی کو مار دیا. ایسے وہ طاقتور بھی تھے. دوبارہ پانی کھینچا، بکریوں کو پلایا ان کی، اور کہا جاؤ. وہ حیران ہو کر دیکھتی رہی یہ کون شخص ہے یہ، اور اتنا طاقتور کہ 4-5 آدمی جو ڈول کو کھینچتے ہوں. بہرحال وہ بچہ چلی گئی. ان کے والد نے پوچھا کہ تم جلدی کیوں واپس آئی؟ انہوں نے کہا آج ہم نے وہاں ایک آدمی دیکھا، وہ بیچارہ کوئی مسافر تھا، اس نے اس طرح سے کیا. تو ان کے والد نے کہا کتنی نادان ہو تم، اس کو یہیں لے آتے، بیچارہ کہیں کا مسافر ہوگا تو ساتھ لانا چاہیے تھا تمہیں. نے کہا ہاں ابا جان غلطی ہو گئی، جاؤ جلدی لاؤ. اب ایک بچی وہاں سے چلی ہے، نہ جانے کتنے پہاڑوں نالوں کو کراس کر کے یہاں پہنچی تو دیکھا وہ مسافر وہیں بیٹھا ہوا ہے. کہاں جاتے؟ اور وہ سارے لوگ جا چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوانی میں ہیں. وہ خاتون آتی ہیں انتہائی خوبصورت اور ان میرڈ. اس نے کہا ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. یہاں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ میں اجنبی عورت سے بات نہیں کروں گا، لیکن چونکہ ان کو مجبوری تھی اس لیے اٹھے ساتھ. چل رہے ہیں، راستے میں ہوائیں چلتی ہیں. ریگستانی ہوائیں خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے. ریگستانی ہوا وہ میں سمجھا نہیں سکتا یہاں ریگستانی ہوا کیا ہوتی ہے. تو ریگستانوں میں خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی 1 گھنٹے کے اندر ریگستان کی شکل بدل جاتی ہے. وہ تو ڈیزرٹ کی کہانیاں جب پڑھیں گے آپ، جیسے سمندروں کی کہانیاں جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا سمندروں میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، وہ خاتون آگے آگے. تیز ہواؤں میں اس کی ساڑی کبھی گر جاتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس کے بالوں پر اور اس کے چہرے پر پڑتی تھی. وہ فوراً سمیٹتی تھی، یہاں سے سمیٹتی تھی، یہاں سے تیز ہوا سے اس کی نیچے کا پورشن کا کپڑا کھل جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں شلوار نہیں ہوتی تھی. نیچے بھی کپڑا باندھا جاتا تھا، اوپر ایک کپڑا لپیٹا جاتا تھا. گویا ٹیلرنگ ابھی اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، اسے نیچے کا لپیٹا ہوا کپڑا وہ کھل جاتا تھا. اور جب کھل جاتا تھا تو ان کی نظر پڑتی تھی اس خاتون کی پنڈلیوں پر جو انتہائی خوبصورت و چمکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کبھی اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، کہیں اس کے بالوں پر نظر پڑتی ہے، کہیں اس کی پنڈلیوں پر نظر پڑتی ہے. ایسا نہ ہو میرے اندر برے جذبات ابھر جائیں، اور یہاں تو جنگل ہے، یہاں کون مجھے کیا کر سکتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پیچھے رہیں اور خوب ڈسٹنسنگ کے ساتھ رہیں، میرے نزدیک مت چلیں، اور جب راستہ آپ کو بتانا ہوگا تو ادھر پتھر پھینک دیں، اور پتھر پھینکنے کے بعد میں چلتا رہوں گا ادھر ہی. اس طرح سے انہوں نے نہ جانے کتنے میل صحراؤں کے، پہاڑیوں کے، دروں اور نالوں کے پار کر کے پہنچ گئے وہاں. اور وہاں جاتے اس خاتون نے کہا ابا جان عجیب انسان ہے، طاقتور اتنا اور امانت دار اتنا. طاقتور اتنا کہ وہ پانی، اور امانت دار اتنا کہ مجھے یوں کہا اس نے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہاری پنڈلی کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں آگے چلوں گا تم پیچھے رہو. تو ابا جان نے یہ سارا سنا، بہت خوشی ہوئی، اور ان سے کہا بیٹا آپ کہاں کے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں اس طرح ساری کہانی سنائی. اس شخص نے کہا اچھا تو تم موسیٰ ہو اور میں شعیب ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ میری بیٹیاں. پھر انہوں نے کیا کہا کتنا اچھا ہوتا تم میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لو، مگر آپ کو کچھ دن یہاں رہنا ہوگا، 8 سال رہو یا 10 سال، قرآن میں ہے یہ. ان کو تو سہارا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جناب سر آنکھوں پر. اب اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہمیں؟ اس زمانے کا ایک واقعہ ہے جو گزر گیا، ہمیں کیا کرنا تھا اس واقعے میں، لیکن اللہ تعالیٰ شاہ کردار دکھا رہے ہیں. ایک جوان طاقتور خوبصورت اور بہت زیادہ ہیلتھی جوان ایک جوان لڑکی کے ساتھ جنگلوں کا سفر کر رہا ہے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہی میسیج قرآن خامخواہ تھوڑے قصے سنائے گا، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. بس بات ختم ہو گئی، مجھے اگلی اس کی تاریخ نہیں سنانی ہے. اور آگے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی نسل آگے چلی، ان کی نسل میں اور آگے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی نسل نہیں، یہ دوسری طرف سے دوسری نسل آ رہی ہے. وہ کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یوسف. اور یوسف جو ہے وہ ایک حیرت انگیز صورتحال کے بعد ایک جیل میں پہنچ گئے. مجھے وہ حیرت انگیز صورتحال نہیں بتانی ہے کیونکہ اس پر ڈیٹیل ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں نہیں پہنچے، بلکہ وہ بادشاہ کے گھر میں بطور نوکر کے پہنچ گئے. صورتحال کیا پیش آئی آپ ضرور پڑھیں.
قرآن کا بیان کردہ واقعہ ہے، یہ کوئی عام کوئی لو سٹوری نہیں ہے، کوئی بیکار کے قصے نہیں ہیں، اس کے پیچھے عجیب عجیب فلسفے ہیں، عجیب عجیب حکمتیں ہیں۔ بلکہ ہمارے آج کے بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب، وہ عالمی سطح کی عظیم الشان شخصیت ہے، ہزاروں انسانوں کو ان کے ذریعے سے رائے حق ملی ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے سورہ یوسف کے حکمتیں، تو اس میں 10 حکمتیں انہوں نے 100 حکمتیں انہوں نے دکھائی ہے۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ایک سبق یہ ملتا ہے، ایک سبق یہ ملتا ہے، 100 حکمتیں دکھائی ہیں، اور آدمی پڑھتا ہے واقع سمجھتا ہے بالکل یہ تو حکمتیں ہیں۔ تو سورہ یوسف کا میسیج کیا ہے؟ اس میسیج میں سے ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے۔ کیا نقطہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں ہیں بطور نوکر، اس گھر میں ان کا بچپن شروع ہو گیا، اور اسی میں ان کی جوانی شروع ہو گئی، اور جوانی میں خوبصورت جسم، پرکشش جسم جب ابھرنے لگا، اور خوبصورت لڑکا خوبصورت جسم جب ابھرنے لگا، تو اس بادشاہ کی بیوی بار بار اسے دیکھتی تھی، کتنا خوبصورت ہے یہ۔ ہر اگلے دن اس کی خوبصورتی میں اور 4 چاند لگتے تھے، ہر اگلے دن اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ اس خاتون کے دل میں ایک آگ لگ گئی، اور ادھر سے وہ کسی درجے میں اپنے شوہر سے مطمئن نہیں تھی، لیکن ادھر سے سمجھتی تھے میں ملکہ ہوں، تو میں اگر یہ کہوں کہ میں مطمئن نہیں ہوں تو ملکہ نہیں رہ سکوں گی، لہذا چل رہا تھا۔ تفسیروں میں تو لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے زلیخا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے اس کا نام زلیخا تھا، یہ کچھ اور تھا، قرآن نے نہیں، قرآن نے کہا ایک عورت، امراۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی ملکہ۔ چنانچہ ملکہ نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے اشارے کرتے ہوئے یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، اب مجھے آخری قدم اٹھانا چاہیے اور مجھے بتا دینا چاہیے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام ایک طرف سے بہترین جوان، انتہائی خوبصورت، بہت طاقتور، ہر چیز بے انتہا پرکشش، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کا حسن، اللہ نے مردوں کی جوانی کی خوبصورتی، ٹھیک، اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ دنیا کے تمام مردوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ تنہا یوسف علیہ السلام کو دیا، تو کیا خوبصورتی ہوگی۔ اسی لیے وہاں اس سوسائٹی کے ہائی عورتوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو، وہ حیران ہو کر کہنے لگے یہ تو انسان نہیں ہے، تو فرشتہ ہے، انسان تو ایسا ہوتا ہی نہیں اتنا خوبصورت۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ فلمیں دیکھی جائیں، لیکن میں نے سنا کہ کچھ لوگوں نے فلم بنائی، اس میں آتا یوسف علیہ السلام کو دکھایا، میں سوچتا رہا دنیا بھر کے خوبصورت سے خوبصورت نوجوان کو اگر وہاں اس میں لائیں گے تو یوسف کا جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنی طرف سے وہ سلیکشن کریں گے کہ صاحب خوبصورت سے خوبصورت نوجوان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے آپ یوسف کا پارٹ ادا کرو۔ خیر، نہ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ وہ فلمیں آپ دیکھیں، نہ مجھے خود اس سے دلچسپی ہے، اور ہمارا اسلام منع بھی کرتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں شکل بیٹھ جائے گی، جب آپ یوسف کا نام سنیں گے تو وہی شکل آئے گی۔ جیسے بہت پہلے ایک فلم بنائی گئی تھی میسیج کے نام سے، اور ہم منع کرتے تو مجھے یاد ہے میں نے اسی شہر میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا یہ میسیج مت دیکھو۔ کچھ نوجوان لڑکے کہتے ہیں ایسے پوچھو میسیج، اس کے دیکھنے سے ہم کو معلومات ہو جائیں گی۔ میں نے کہا جب تم معلومات سیرت پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتے تو میسیج کے کیا معلومات ہے؟ نہیں اسلام چند یو شٹ، بس بوجھو سنو، میسیج میں تم کو کون کون دکھایا جائے گا؟ کہنے لگا اسپشٹ وشمس، بس وچو تمہیں تو ہی ونیو فاصلہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اس کا حکم بیان کرنا ہے، یہ جائز ہے ناجائز، لہٰذا میں دیکھوں گا تاکہ میں حکم بیان کروں، مجھے اپنے شوق کے لیے نہیں دیکھنا ہے۔ میں نے ساری میسیج دیکھ کر کے میں نے کہا اس میں ایک کالے انسان کو دکھایا گیا بلال کے نام سے، اس میں ایک کرخت انسان کو دکھایا گیا ہے عمر کے نام سے، اس میں اونٹنی پر دکھایا گیا کسی کو، دکھایا گیا یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے تو آئندہ جب بھی بلال کا تذکر آئے گا تو شکل میں وہی آئے گا، جب ہم عمر کا نام لیں گے تو شکل میں وہی آئے گا، اور جب حضور کا نام لیں گے تو شکل میں آئے گا اونٹنی جا رہی ہے، اس پہ کوئی شیپ ہے، وہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ دکھا رہے ہیں مکہ فتح ہو رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی داخل ہو رہی ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ساتھ میں ہیں، لیکن اونٹنی کے اوپر آدمی نہیں دکھایا گیا۔ لیکن جب بھی ہم فتح مکہ کی بات کریں گے تو وہی شکل آئے گی ذہن میں۔ اس وقت میں نے اچھی طرح سے اعلان کیا جائز نہیں ہے۔ نبیوں کی ہسٹری کی فلمیں بنائی گئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اب جب مصباح کا ریئیکشن آ گیا تو وہیں رک گیا، ورنہ آگے چل کر کے وہ کسی انسان کو کھڑا کر دیتے یہ محمد رسول اللہ، اس وقت علماء کے کہنے پر وہ سلسلہ رک گیا، ورنہ آج نہ جانے کتنی فلموں میں کتنے ہوتے ہیں ہم بھی محمد ہیں اور محمد کا پارٹ ادا کرتے ہوتے۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کی تصویر نہیں بنائی، اللہ کے نبی کی تصویر نہیں بنائی،
ورنہ وہی ہوتا جو باقیوں کا ہوتا. باقیوں کا کیا ہوتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ابھی، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھا. بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ترین ہیں. اس خاتون نے ان کو اب اس نے سوچا کہ میں برداشت نہیں کر سکتے، اب کتنے دنوں تک چھپاؤں گی. تو ایک دن جب اسے پتہ چلا کہ صاحب اپنے آفس میں جا چکے ہیں، یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اس سینٹرل ہال میں جا چکے ہیں میٹنگ کرنے، شام تک وہ نہیں آئیں گے، تو اس نے سوچا شام تک کا موقع خالی ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر صحن میں بلایا. وہ پہلے بالکل گیٹ کے باہر ہوتے تھے نوکر. صحن میں بلایا، صحن کے بعد ورنڈے میں بلایا، ورنڈے کے بعد اندر کی گیلری میں بلایا، گیلری کے بعد اندر کی روم میں بلایا، بیٹھک میں بلایا، بیٹھک کے بعد اندر اور بلایا، اندر کے بعد پھر بیڈ روم میں بلایا. اور ہر جگہ گیٹ لگے ہوئے ہیں. بادشاہ کا محل ہے. دلچسپ بات میں سناتا ہوں، نمرود کا محل کے کھنڈرات اس وقت بھی ہیں. نمرود کے محل کے کھنڈرات اس وقت بھی ہیں، لیکن کھنڈرات ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا کعب ابن اشرف، اور وہ اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا. اس کا قلعہ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، مگر کھنڈر کی شکل میں ہے. خیبر میں یہودیوں کے قبلے کی کھنڈرات آج بھی موجود ہے. اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی نے جس کنویں کا پانی پیا تھا وہ کنواں آج بھی موجود ہے. اور صالح علیہ السلام کی قوم جو مکان بناتے پتھروں کے، وہ مکان آج بھی موجود ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جہاں پتھراؤ ہوا اور ساری قوم کو فنا کر دیا گیا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور وہ پتھر بھی موجود ہیں. صدوم اسے کہتے ہیں. خیر، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بیڈ روم میں بلایا اور آ کر کے پھر صاف صاف کہا میں کیا چاہتی ہوں. اب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آج تک جو اشارے ہو رہے تھے، آج تک جو مجھے بتایا جا رہا تھا، آج تک مجھے جو باقاعدہ تکنے کا عمل ہوتا تھا، یہ جو مسلسل مجھے دیکھتی رہتی تھی، میں تو ڈرتا تھا پتہ نہیں کیا مجھ میں غلطی ہے، یہ مسلسل مجھے دیکھتی رہتی تھی. آج مجھے پتہ چلا اس کے پیچھے صورتحال کیا تھی. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل ترین امتحان ہے. اللہ نے اس واقعے کو کیوں بیان کیا؟ جوانوں کے لیے رول ماڈل، جوانوں کے لیے رول ماڈل کہ دیکھو اس صورتحال میں ہی ہے. ملک کی فرسٹ لیڈی، خوبصورت ترین خاتون، جوان لڑکے کو، انتہائی خوبصورت کو، خطرہ کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں. صاحب تو وہاں جا چکے ہیں، اندر بھی کوئی نہیں ہے، آئندہ بھی کوئی شکایت کا خطرہ نہیں ہے. ڈیمانڈ یہیں سے ہو رہی ہے، آفر یہیں سے ہو رہا ہے. اس صورتحال کے اندر یوسف کو اپنی جوانی بچانی کتنی مشکل، بے انتہا مشکل، بے انتہا مشکل. اللہ تعالیٰ شانوں نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت کا جملہ نقل کر دیا. انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا اللہ سے تو ڈر ہے ہی، لیکن ساتھ میں تو جس کی بیوی ہے میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا. انہ ربی احسن مثوایا، تم اصل پر بتھو نصیحت گار اسمس بکیا اس کا تم سے یہ غلطی. یعنی گویا بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں چاہیے تھا اپنے شوہر کے ساتھ یہ خیانت کرو. ٹھیک ہے، اگر تمہارے اندر اس کا احساس نہیں ہے، کم سے کم میرے اندر تو احساس ہے کہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں نہیں مانتی کچھ، نہ معاذ اللہ سننے کو تیار ہوں، نہ تیرے اس عزیز مصر کی رہائی دینا میرے شوہر کی، میں نہیں مانتی کچھ. یہ ہے جوانی، ایک جنون ہے، اور یہ جنون جب چڑھ جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پھر انسان آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا. تقریباً ہر سال رمضان میں مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ، ایک فون ضرور آتا ہے کہ جناب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے، دن میں روزے کی حالت میں ہم بالکل آخری حد تک پہنچ گئے، اب کیا کریں گے بھائی؟ کیوں کیا تم نے یہ تو منع ہے روزے کی حالت میں. کہنے لگا جی کنٹرول ہی نہیں ہوا. اور کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا جی بس سحری کھا کر کے نماز پڑھ کر کے ایک ساتھ سوئے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، کنٹرول ہی نہیں کر سکے اور آخری حد تک پہنچ گئے. وہ سب کچھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا روزے کی حالت میں وہ بھی. لیکن اسلام ہے، اسلام ہے. سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حضور کی خدمت میں ایک جوان نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. فرمایا کیا؟ کہ وقعت علی اہلی فی رمضان، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا تو گئے ہمارے اسلامی حل. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ غلطی جو کر گئے کیوں کر گئے؟ کہنے لگے جی کنٹرول نہیں ہوا، ہم نہیں بچا سکے اپنے آپ کو. اور تمہاری بیوی نے منع نہیں کیا؟ کہنے لگے جی کبھی کوئی کہتا ہے جی وہ منع کرتی رہی مگر میں نے نہیں مانا، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ بھی تیار تھی میں بھی تیار تھی. او بھائی یہ تو بہت مشکل معاملہ کیا تم نے. کہنے لگے جی اب آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو جواب آتا ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑے. اب ایک آدمی کہتا ہائے 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 بے حکم دو رتن کا بے برات،
یہی سوال صحابی نے کیا تھا، یا رسول اللہ میں تو ایک دن برداشت نہ کر سکا تو 2 مہینے کہاں کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر 7 غریبوں کو کھانا کھلاؤ جرمانے میں، تم نے کیوں یہ جرم کیا؟ کہنے لگا تھا میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، میں کیا کھلاؤں گا؟ آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ، نہ تم روزہ رکھنے کو تیار ہو نہ کفارہ دینے کو تیار ہو۔ اس طرح ایک صحابی آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں کھجوروں کا پورا ٹوکرا بھر کر کے لایا، پوری بوری بھر کر کے لایا، فرقم من تمر، ایک پورا ٹوکرا بھر کر کے آیا۔ حضور نے فرمایا یہ دیکھو آ گیا تمہارے لیے، جاؤ مدینے میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو، وہ جو تم نے غلطی کی ہے اس کے لیے یہی کفارہ تمہارا ہے، بس تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یا رسول کس کو دینا ہے؟ فرمایا غریبوں میں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مدینے کے اس کنارے سے اس کنارے تک سب سے بڑا غریب میں ہوں۔ فرمایا پھر؟ کہنے لگا میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، اور حضور نے تبسم فرمایا اس طرح سے کہ آپ کے یہ اندر کے دانت نظر آ گئے، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا بس یہ صرف اس کے لیے ہے، باقی نہیں کے لیے۔ تو جوانی کی آگ ایسی ہوتی ہے، انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ مجھے لڑکے فون کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں گناہ چھوڑ دیا، توبہ کرتے ہیں، پھر کچھ دن بعد ہوتا ہے، فلاں گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے۔ بھائی کیسے ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا جی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ یوسف علیہ السلام اسی امتحان میں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں نہ کچھ اللہ کو مانتی ہوں تو نہ ہسبینڈ کو مانتی ہوں، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے ماننا پڑے گا، میں ابھی تجھے ننگا کر دیتی ہوں، اور ننگا کر کے پھر دیکھوں گی کیسے تو چھٹے گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے چھلانگ ماری، اور یوسف علیہ السلام ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے ہٹے وہ اور آگے بڑھی، یوسف علیہ السلام دوڑتے رہے، ایک ایک دروازے کو توڑتے گئے، تالے کھولتے گئے، یہاں تک کہ مین گیٹ سے باہر نکل گئے۔ اور جب باہر نکل گئے پیچھے سے عورت زلیخا، اور گیٹ پر یوسف علیہ السلام باہر۔ اتفاق کے بعد کہ عزیز مصر بادشاہ اندر آ رہا، اس نے جب دیکھا کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی بھئی، یہ دوڑنا کیسا ہے؟ عورت اس نے کہا کتنا خراب ہے یہ لڑکا، کتنا بد کردار ہے یہ لڑکا، اور تمہیں شرم نہیں آتی، ایسے کو رکھا ہے گھر میں، اس نے میری عزت پر حملہ کیا، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام ہکا بکا، خدایا یہ کیا، الٹا کر دیا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، اس لڑکے کو تم نے گھر میں رکھا ہے۔ اب عزیز مصر ایک نظر یوسف کو دیکھتا ہے اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، لیکن بہرحال وہ عام انسان نہیں تھا، اس کو محسوس ہو گیا، ٹھیک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سمجھ گیا کہ مجھے لگتا ہے یوسف سے غلطی تو نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال میں اگر بیوی سے کہوں گا اپوز، بیوی کہے گا سکت مارک میں ہوں جو کمزور ہے، یہ کیا بات چیز ہے، اور اگر میں کہوں گا نہیں تو بالکل سچ، مگر ہو سکتا ہے یہ سچ نہ ہو۔ اور آج تک میں یوسف کو جانتا ہوں، کتنا پیارا لڑکا ہے یہ، کتنا مجھے عزیز ہے، اور دل و جگر، ٹھیک، لہذا کوئی ایکشن نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پوری سوسائٹی میں بدنامی پھیل گئی۔ اس کے بعد پھر ساری عورتیں تبصرہ کر رہی ہے، شرم کی بات ہے، ملکہ محترمہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، کیسی شرم کی بات ہے۔ کشمیریوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی باہر کا لڑکا ہوگا، اور وہ بھی گیٹ کیپر، اور رہتا ہوگا انیکسی میں، اور آپ کا گھر ہائی فائی، آپ کا سٹیٹس بہت اونچا، اور انیکسی میں بچہ رہتا ہے، تھرماکول پر رات گزارتا ہے، گیٹ پر اس کا کام ہے گیٹ کھولنا اور بند کرنا، یہ آپ کا گیٹ کیپر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس گھر کی خاتون اس لڑکے سے اظہار عشق کرنے لگے تو کیسی شرم کی بات ہوگی؟ سب لوگ کہیں گے سو سے نبی کہاں ہے، نوکر سے مینیو سے واقعتا۔ تو ایسے ہی اب جب بدنامی عام ہو گئی تو کیا ہوا نتیجہ؟ بدنامی عام ہو گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ زلیخا نے چاہا کہ عورتوں کو بتاؤں کہ میں یہ ہے کون، چنانچہ عورتوں کی ایک بڑی گیدرنگ اس نے جمع کی، ساری سوسائٹی کی اے کلاس عورتیں ہیں، وہ ساری فیشنیبل ہیں، وہ ساری خوبصورت ہیں، وہ ساری ہائی کلاس ہیں، وہ ساری عورتیں جمع ہیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کرو سروس، لاؤ ان کے لیے جوس، لاؤ ان کے لیے فلاں چیز، لاؤ ان کے لیے فلاں چیز۔ بیچارہ نوکر وہ لا رہا ہے۔ اب جب ان عورتوں نے دیکھا تو ہر ایک حیران، ان کو ہوش ہی نہیں رہا، اور وہ اس کو دیکھنے میں محو ہیں۔ کچھ لیمو کاٹ رہی تھی تو لیمو کے بجائے انگلی کٹ گئی، کوئی تربوز کاٹ رہی تھی، تربوز، وہاں اترنج ایک پھل آتا ہے، وہ عرب ملکوں میں ہوتا ہے، اترنج کا تذکرہ آتا ہے کہ ان نے اترنج کاٹا تھے۔ یہ آپ مان کر کے چلیں آج کے زمانے میں جیسے موسمی ہوتی ہے،
یا ہو سکتا ہے آپ نے وہ کھایا ہوگا، کیوی تو آج کل ہوتا ہی ہے، تو کیوی کے ایسے کاٹتے ہیں، اسی طرح کا کوئی پھل تھا، اسی طرح کا کوئی پھل ہے. اب عورتیں پھل کاٹ رہی ہیں مگر نظر اس پر ہے تو انگلیاں کٹ گئی، اور ساری کہتے ہیں یہ تو عجیب شخص ہے، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت. اب بعد میں عورتوں نے پلان بنا، ایک کہتی ہے میں کوشش کروں گی جادو کے ذریعے سے یا لالچ کے ذریعے سے میں اس کو اپنے ساتھ. دوسری عورت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری عورت. اب تمام عورتوں کے پلان ہیں کہ ہم یوسف کو پھنسائیں گے. اس وقت یوسف علیہ السلام کو جو پتہ چلا تو کیا کہتے ہیں، یا اللہ پہلے ایک میرا پیچھا کر رہی تھی، اب یہ ساری سوسائٹی میرا پیچھا کر رہی، میں کیسے اپنی جوانی کو بچاؤں گا. پھر فرمایا یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر اس گناہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. رب السجن احب الی، یا اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے پر یہ نہیں کروں گا. اب بادشاہ کو جب اس نے دیکھا زلیخا مان نہیں رہی، تمام عورتوں نے شکایت کی، بادشاہ نے کہا سنونی جانس مس ہم میں زنان بے قدری کرمس. پہنچ گیا جیل میں، 7 سال یا 12 سال جیل میں رہے. اور آج کی جیل نہیں تھی، کوئی چھت نہیں، نیچے کوئی بچھونا نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، خشک ستو کبھی کبھی مل جاتا تھا ہفتے میں 1 دن. گدلا پانی جو ہمارا لیہلم کا گدلا پانی، اس سے زیادہ ردی پانی ان کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا، اور کچھ نہیں. بس مجھے آگے یوسف علیہ السلام کی تاریخ نہیں بیان کرنی ہے، بس مجھے اتنا بیان کرنا ہے یہ واقعہ قرآن کریم نے کیوں بیان کیا، جوانوں کے سامنے رول ماڈل. بس اور آگے چلیں، لیکن آگے میں اب کروں تو پھر وقت ختم ہو جائے گا. میں اب حدیثوں میں آتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی جوانی دنیا کے تمام جوانوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہے. انتہائی خوبصورت، بہت زیادہ طاقتور. کتنے طاقتور کہ حضرت انس بن مالک کہتے تھے، بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی جسم مبارک میں ہم سمجھتے تھے بڑھاپے میں 300 مردوں کی طاقت، 300 مردوں کی طاقت. اور اس طاقت کا اشارہ بھی ہوا، اظہار بھی اس کا ہوا ہے کہ اتنا طاقتور اگر حضور نہ ہوتے تو یہ نہیں کر سکتے تھے جو وہ کرتے تھے. مجھے اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں بتانی، اتنے طاقتور. ٹھیک، وہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، حضور نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ اچھا اتنے نکاح کیوں کیے؟ آپ کو معلوم ہے حضور کو کتنے نکاحوں کی ضرورت تھی؟ 900 عورتوں کی ضرورت تھی. ایسی باڈی میں طاقت تھی، ایسی حضور کی باڈی میں طاقت تھی. آپ نے صرف 9 پر اکتفا کیا، 900 نہیں. خیر مجھے ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے کہ اتنے زیادہ نکاح. وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنسی چاہت پورا کرنے کے لیے تھوڑے ہی اتنا نکاح کیے. وہ تو جوانی کا سارا دور گزار دیا، 50 سال کی عمر ہو گئی، ایک بوڑھیا اور خاتون کے ساتھ انہیں ساری زندگی گزاری. اس کے بعد 53 سال کے بعد آپ نے یہ نکاح بھی کیا، یہ نکاح بھی کیا، یہ نکاح بھی کیا. اور مقصد اس کا تھا دین کے تقاضے پورے کرنا. اس خاندان کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا، سارا خاندان میرا سسرال بنے گا، اسلام قبول کریں گے. حبشہ کے بادشاہ نے کہا میری ریکویسٹ ہے آپ اس خاتون کے ساتھ نکاح کریں. اللہ کے نبی نے سوچا اگر میں نے بادشاہ کی ریجیکٹ کر دی تو یہ بادشاہ پیچھے چلا جائے گا. آپ نے سوچا نجاشی مسلمان ہونا چاہتا ہے، میں اس کی پیشکش قبول کرتا ہوں. جناب آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تو آپ کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے میں نکاح کر لیتا ہوں. اس قدر خوش ہو گیا وہ نجاشی. حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا مہر اس نے خود ادا کیا. اور اس کے بعد پھر یہ وہی شخص ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے خط لکھا تو کیا کہا کہ حضرت میں اس سے زیادہ ہمت تو نہیں کروں گا، لیکن آپ کے پاس جب میں پہنچوں گا تو آپ کے نالین مبارک میں پانی اور دودھ رکھ کر پیوں گا، اور آپ کے پاؤں کو تو بوسہ دینے کی مجھے ہمت نہیں ہے، البتہ آپ کے نالین مبارک کو بوسہ دوں گا. لَأُقَبِّلَنَّ نَعْلَيْكَ، آپ کے نالین مبارک کو میں بوسہ دوں گا. بادشاہ کہہ رہا ہے، اور اسلام قبول کیا اس نے. وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا. تو اس طرح سے بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدس جوانی بہترین رول ماڈل ہے ہر جوان کے لیے، جس جوانی میں کوئی داغ نہیں. داغ لگ سکتا تھا؟ جواب یقیناً. کیوں لگ سکتا تھا؟ اس لیے کہ سوسائٹی وہی تھی، حالات وہی تھے. وہاں کوئی پردہ نہیں تھا، وہاں کوئی پابندیاں نہیں تھی، وہاں ساری گندے کام ہوتے تھے، وہاں شراب بھی تھا، وہاں ڈانس بھی تھا، وہاں یہ بھی تھا، وہاں سب کچھ تھا. اور سوسائٹی میں عام تھا. بلکہ مرد یہ کہتے تھے کہ مرد تھوڑا ہی ننگا رہے، کپڑا پہننا چاہیے، اور کپڑا عورتیں پہنیں گی، ہم مرد ہیں، اب مرد ہونے کا مطلب ہم ننگے چلیں گے. ایسے بھی تھے. خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے مرد. آپ نے اعلان کیا تھا بعد میں وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، آج کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کوئی ننگا نہیں کرے گا. لیکن وہ ایسا کرتے تھے. اس سوسائٹی میں یہ جوان ہے، والد بھی نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. چچا ہے ابو طالب، چچا ہے حمزہ، چچا ہے ابو لہب، چچا ہے منذر، چچا ہے حارث، چچا ہے اور. لیکن اللہ کے نبی اعظم اکیلے ہیں.
کبھی رات گزرتی ہے خانہ کعبہ کے اندر، کبھی رات گزرتی ہے کسی چوکی کے پر، کبھی رات گزرتی ہے کسی جنگل میں، کبھی کھانا ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، کبھی کپڑے پورے ہیں کبھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے آپ کی جوانی گزری، یہاں تک کہ جب نکاح کا وقت آیا تو ابو طالب نے اعلان کر کے کہا اس جیسا پاکیزہ جوان پورے عرب میں کوئی بھی نہیں۔ وہ لوگ جو آگے چل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطرناک ترین دشمن بن گئے، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے آپ کی جوانی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کیا ہوتا ہوا، لیکن وہ دوسرے الزامات تو لگاتے رہے، لیکن یہ نہیں کہتے رہے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی جوانی کا کیریکٹر داغدار تھا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہتے تھے کتنا پاکیزہ، کتنا نیک، کتنا سچا، کتنا امانت دار۔ یہ وہی کہتے تھے جو آگے چل کر حضور کے خون کے دشمن بن گئے، وہ یہ کہتے تھے کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوبیوں والا ہے۔ مشکل ترین فیصلے ان سے کراتے تھے، مجھے ڈیٹیل بیان نہیں کرنی ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی پاکیزہ ترین جوانی ہر مسلمان نوجوان کے لیے رول ماڈل ہے۔ جب رول ماڈل کی بات کر رہا ہوں تو میں درمیان میں ایک بات اور سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ مرد کو اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے سیمن میں کوئی گڑبڑ ہے، تو سیمن میں کوئی کمزوری ہے جس کی بنا پر کنسیو نہیں ہو رہا ہے، یا عورت میں ہوتی ہے یا مرد میں ہوتی ہے۔ تو خیر مجھے وہ نہیں بیان کرنا ہے کہ ایسی صورت میں IVF کراتے ہیں، وہ IVF کے کون سی شکلیں جائز ہیں کون سی شکلیں ناجائز ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک نقطہ اس میں سمجھانا ہے کہ مردوں کے سپرم میں جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اور وہ سپرم بچے بننے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، ان کی مین وجہ ہے ٹائٹ پتلونیں اور ٹائٹ کچھے۔ یہ جو آج کے زمانے میں سکن ٹائٹ ہے، اس سکن ٹائٹ کا ایک نقصان یہ ہے کہ مرد نامرد بن جاتا ہے، اور یہ ڈاٹا موجود ہے، جا کے دیکھ لینا، آپ دیکھ لینا کہ جا کے نیٹ پر کہ سپرم کم ہونے کی وجہ کیا کیا ہیں، اور وجہ میں سے ایک وجہ یہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس فیشن کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہیں۔ اور جناب اس حصے کو کھلا رہنے دو تاکہ جوانی میں یہ بڑھے، یہ ڈیولپ ہو جائے۔ آپ اس کو باندھ کر کے رکھے ہو 24 گھنٹے، اور کس سے باندھ کر کے؟ سکن ٹائٹ سے، وہ بھی ریگزین، وہ بھی کس سے؟ ترپال کے کپڑے سے۔ ترپالی کپڑا ہوتا ہے، ترپال کے کپڑے سے آپ اس کو باندھ کر کے رکھتے ہیں، اندر سے کچا، اوپر سے سکن ٹائٹ، جناب ہلنے کی بھی ہمت نہیں، اور شام کو کئی آدمیوں کو کھینچنا پڑتا ہے تب وہ نکلتا ہے۔ ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں سکن ٹائٹ پہن کر میں کہیں پہنچ جاؤں گا؟ میرے بھائی سکن ٹائٹیں پہن کر کے اور اس طرح کے ڈریس سے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے آپ قابلیت سے، تعلیم سے، کیریکٹر سے، خوبیوں سے۔ ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ کے سکن ٹائٹ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ لڑکی والے جب آپ کو دیکھنے آئیں گے آپ کے سکن ٹائٹ کو نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے لڑکا کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، صحت کیسی ہے، تعلیم کیسی ہے، وہ دیکھیں گے۔ آپ کے سکن ٹائٹ چاہے میڈ ان امریکہ اور میڈ ان فرانس کو کیوں نہ ہو، ہم کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور یہ باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، دنیا میں آبادی کم کرانی ہے اور کسی طرح سے اس کو پھیلاؤ۔ پلاننگ کہاں سے ہے مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ابھی، لیکن خیر درمیان میں نے یہ بات عرض کی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی رول ماڈل ہے، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا تو تمام مجمع عام میں اعلان ہو گیا اس جیسا پاکیزہ جوان اور کوئی نہیں۔ بس یہ چپٹر ختم ہو گیا۔ اگلا چپٹر، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جوانوں کو خطاب کیا۔ اس خطاب میں آپ نے ساری باتیں کہی، مثلا کہا جوانی ایک پاگل پن ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہ بالکل ایسے سمجھو آپ کہ آپ کے ہاتھ میں گاڑی ہے اور اس کی بریک فیل ہو گئی ہے۔ آپ سمجھو آپ کے ہاتھ میں بائک ہے اور اس کو بریک نہیں لگ رہی ہے، بس یہ خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھیں۔ ٹھیک، اب میں آگے بتانا چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا، 15 منٹ۔ ٹھیک، انشاءاللہ کوشش کروں گا 15 منٹ میں کور کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اس بات کا تھا کہ میری امت کے جوان بگڑ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا بگڑ جائیں گے؟ کچھ کا ایمان ختم ہوگا، کچھ کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہوگا، کچھ کو اللہ کی بات کے بارے میں شک ہوگا، کس کو نبی کی ذات کے بارے میں شک ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ڈرگس میں پھنس جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو غلط تعلقات میں پھنس جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ ہوں گے۔ میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو بیان کیا ہے، موبائل کے بارے میں نہیں بتایا۔ کہہ سکتے تھے، لیکن صاحب نے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ موبائل کے ذریعے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا آپ نے بیان کیا۔ موبائل کا سیٹ نہیں بتایا، لیکن موبائل کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا بتایا، یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ مثلاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، شہر کے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں LGBT+Q وہ کیا ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا۔ دنیا کے قوموں کے سامنے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں، اے دنیا والو، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے اس ان نیچرل کام کے بارے میں اعلان کر دیا تھا۔ اور ان نیچرل اس لیے ہے کہ جانور بھی نہیں یہ کام کرتے۔ آپ کتنے ہی لٹریچر شائع کرتے رہیں اور کتنے فورم کیوں نہ کام کرتے رہیں، صحیح ہے، بگاڑ جب آتا ہے جناب والا دنیا کے کورٹوں کے جج فیصلے لکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، دنیا کے پارلیمنٹوں میں قانون بن رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور دنیا کا میڈیا جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا ثبوت پیش کرتا ہے، ڈاٹا پیش کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، کہتے رہو کوئی حرج نہیں، لیکن ہے یہ فطرت کے خلاف۔ اور اس کے نتیجے میں اچھا عجیب بات یہ ہے، جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں وہ خود کرنے کو تیار نہیں، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اس سے نسل آگے چلے گی نہیں۔ خیر، تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ میرے بھائی، ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر اب میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ، نمبر 1 اپنی ایمان کو بچائیں، اور جہاں جہاں سے آپ کے ایمان کو خطرے ہیں وہاں چوکنا رہیں، چاہے وہ ویب سائٹیں ہوں، چاہے وہ یوٹیوب چینلیں ہوں، چاہے وہ کچھ افراد ہوں، چاہے نامی گرامی لوگ ہوں۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ملکوں کے ہیں اور ظاہر میں ان کا نام مسلمان ہے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اندر کچھ اور ہیں ظاہر کچھ اور ہے۔ یعنی ایسا بھی پایا گیا ایک انسان پہلے سے ہی کافر اور ہائی لائٹ کرتا ہے میں ایکس مسلم ہوں، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں میں اسلام چھوڑ چکا ہوں، اور یہ ایکس مسلم خود ایک میسیج ہے، اچھا انچا اسلام ترومت تیل ایسی کہنت کہ اسلام اسمت یا زبردست کالر، اور کچھ منہ بند کر کے آئیں گے، کچھ ماسک لگا کر کے آئیں گے، اور کچھ کیا کر کے آئیں گے، اور کچھ کو نہ جانے کہاں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہوگی، اور یہ سب یہی کام کریں گے کہ اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اور نہ جانے کن کن موضوعات کے بارے میں کنفیوژن کریٹ کریں گے۔ عورت کو ظلم کیا اسلام نے، ارے بھائی عورت پر ظلم کیا، سب سے زیادہ تو تمہاری یورپ کی عورتیں اسلام میں آ رہی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ظلم، وہ تو فخر ہیں۔ دیکھیں وہ ویب سائٹیں، ان ویب سائٹوں کو دیکھو جن ویب سائٹوں میں اسلام قبول کرنے والوں کے حالات، اس میں مستورات کتنی اور مرد کتنے، اس میں سکالر کتنے اور سائنٹسٹ کتنے، اور کیسے وہ بولتے ہیں اور کیسے خوش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا آدمی کافر ہوں گے اور وہاں سے اسلام کی طرف آئیں گے۔ ٹریفک دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے نوجوان بھائیوں، اپنے ایمان کو بچانا، جہاں جہاں سے بھی خطرے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے سلیبس میں کچھ ایسے چیپٹر ہوں گے، ہو سکتا ہے تم ایسی تھیوریاں پڑھو گے، ہو سکتا ہے تمہارے سامنے ایسے لٹریچر آئے گا، ہو سکتا ہے تم ایسی چلنے دیکھو گے، اور ہو سکتا ہے تم کوئی گروپ ہوگا، اور اس طرح سے اس وقت اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا مت ہونے دینا، اپنے ایمان کو بچانا، اور جہاں کنفیوژن ہو جائے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ ڈاکٹر کا مطلب جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا، ہر امام کے پاس نہیں۔ اس امام صاحب کا کام ہے نماز، 5 وقت کی نماز پڑھانا، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کے ایتھیسزم کا جواب دے، نہ اس کا علم ہے وہ۔ ہم جناب کمپاؤنڈر سے کہیں گے میرے ہارٹ کی سرجری کر دو، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، جناب میں جناب مجھے سکن کی پریشانی، وہ کہے گا اس کے پاس جاؤ۔ تو صحیح آدمی کا انتخاب کریں۔ آج ہی میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے مجھے کہا مجھے کنفیوژن ہے۔ میں نے بہت محبت کے ساتھ اسے بٹھایا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ سیٹنگ کروں گا ٹائم کی اور جگہ کی، میں آپ کے سارے سوالات سنوں گا۔ تو بس اپنے ایمان کو بچائیں، مجھے اور اس سے آگے بیان نہیں کرنا۔ نمبر 2، آپ کو اللہ نے کیریکٹر کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ نہ شرابی، نہ غلط تعلقات، نہ ڈرگز، نہ میوزک، نہ ڈانس، نہ فضول خرچی، نہ کچھ۔ اور یہاں اگر یہ سب کچھ آپ کرنے لگیں گے کچھ دنوں تک تو مزہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی مار پڑے گی۔ وہ اللہ کی مار کیا ہے کہ جناب میں یہ بھی کروں گا خوش رہوں گا، یہ بھی کروں گا خوش رہوں گا، اس کے ساتھ ریلیشن خوش رہوں گا، اس کے ساتھ بھی ریلیشن خوش رہوں گا، میں اس کے ساتھ ویڈیو کالنگ کروں گا خوش رہوں گا، میں سیکچوئل سین رات بھر دیکھوں گا خوش رہوں گا۔ کچھ دنوں تک خوش رہیں گے، اور اس کے بعد اچانک
اچانک اللہ کی سزا، نظر نہ آنے والی سزا مسلط ہو جائے گی، اس کا نام ہے ڈپریشن۔ یہ ابھی آدمی اٹھ کے چلا گیا، اس کا مطلب یہی ہے، ڈپریشن ہوگا، نیند اڑ جائے گی، کھانا ختم ہو جائے گا، ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے، اور اس کے بعد پھر تعلیم متاثر ہوگی۔ پھر آپ سوچیں گے اب میں کیا کروں گا، نہ ڈگری آ رہی ہے، ڈگری اگر آ گئی تو ملازمت نہیں مل رہی ہے، پھر ٹینشنوں میں اور جا کر کے ڈرگس کریں گے، پھر سکون ڈھونڈیں گے، اور اس طرح سے آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی۔ اور چاہنے والے یہی چاہتے ہیں، ان چاہنے والوں میں شیطان پہلے نمبر پر ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کی جوانی برباد ہو جائے۔ تو میرے نوجوان دوستو، اگر آپ بچے ہوئے ہیں ان تمام زہریلی چیزوں سے، جو اوپر سے تو بڑی مزیدار ہیں لیکن اندر سے زہر ہے، جناب جب آپ اجنبی لڑکی کے ساتھ باتیں کریں گے بڑا لطف آئے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا راتیں کیسے گزر جائیں گی۔ آپ کو اپنی امی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا جتنا اس کے ساتھ مزہ آئے گا، اور اس کو جتنا آپ کو کانٹیکٹ کرنے میں مزہ آئے گا اتنا نہیں۔ اور شیطان تگڑم سکھائے گا کہ اللہ کے صاحب گھر والوں سے کہو میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ماما میرے لیے چائے بھیج دینا، مجھے بس اسٹڈی کرنی ہے رات بھر، اور اندر جا کر چکے نہیں لگا کر آپ کہیں اور ہوں گے۔ ماما میں جا رہا ہوں کالج، یہاں کی کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے صبح نکلتے ہیں کالج کے نام سے، ٹھیک ہے، گھر والے سوچتے ہیں ہمارا بیٹا کالج میں، ہوتا کہیں اور ہے۔ آپ کس کو دھوکہ دیں گے؟ آپ سمجھو اپنی جوانی کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہاری جوانی قیمتی ہے، بچا کر کے دکھاؤ ان تمام زہریلی چیزوں سے جو اوپر سے بڑی مزیدار ہیں اور اندر سے زہر ہے۔ ابھی مجھے 2 دن پہلے ایک عالم ملا، میں نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں مدرسے میں۔ یہ تمہاری شکل کیا ہو گئی ہے؟ بس سر نیچے کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کیس ہمارے اس نوجوان کا جو کالج میں ہے اس کا نہیں ہے، یہ اس کا بھی ہے جس کے سر پر ٹوپی ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے، جس کے کپڑے سفید کپڑے ہیں، وہ بھی جوانی میں، اس کو بھی خطرہ ہے۔ یہ جوان امام ہے تو اس کو خطرہ ہے، یہ جوان ڈاکٹر ہے تو اس کو خطرہ ہے، یہ جوان ٹیچر ہے تو اس کو خطرہ ہے۔ ٹیچر کا لفظ بول رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، کیونکہ بے شمار ٹیچروں کے دردناک واقعات ہم تک پہنچے اور انہی تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں نے ہم تک پہنچایا۔ بے شمار وکیل ہیں جو جوان ہیں اور نہ جانے ان کے کیا حالات ہیں۔ اس سے بھی آگے اور بہت کچھ۔ جوانی جوانی ہے، اس کو کنٹرول اگر آپ کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تو یہ نہ جانے کیا کیا کرا دے گی۔ اور جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے، بدکاریاں، آوارگیاں، ڈانس، میوزک، آپ جانتے ہیں پہلے دانشگاہیں ہوا کرتی تھی، اب ان دانشگاہوں کو ڈانسگاہ بنانا ہے۔ کاش اب سمجھیں، فخر کے ساتھ پہلے ہم سکالر پیدا کرتے تھے اپنے بچوں کو، ٹھیک، آج ہم ان کو کہیں گے آپ ڈانس کرو۔ میرے پاس پرچہ موجود ہے، باپ نے شکایت کی پرنسپل صاحب سے، میری بیٹی نے بھی جب ٹیسٹ دیا تھا آپ نے اس کو سلیکٹ کیوں نہیں کیا ڈانس کرنے کے لیے؟ جب کسی قوم کی غیرتیں مٹتی ہیں تو یہ دردناک واقعہ سامنے آتے ہیں۔ میرے پاس پرچہ موجود کہ باپ شکایت کر رہا ہے پرنسپل صاحب سے، جب میری بیٹی اتنی سمارٹ، اتنی خوبصورت ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہاں سے کہا جتنا کورم تھا وہ برابر ہو گیا، اور کہاں سے کرتا میں، اور جتنا اس کے لیے فنڈ آیا وہ ختم ہو گیا۔ کہا نہیں میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو بچائیں آپ، لہٰذا لباس سلیکٹ کرنے میں یہ ضرور دیکھیں کہ میں وہ لباس تو نہیں پہن رہا ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، جس سے میرا نبی ناراض ہوگا، جس سے میری صحت تباہ ہو جائے گی۔ میں نے ابھی بتا دیا مثال، نیٹ پہ جا کر دیکھ لینا۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں IVF پر لیکچر دے رہا تھا اور دنیا بھر کے مفتی اور ڈاکٹر اس میں جڑے ہوئے تھے آن لائن، تو اس میں نے ایک یہی بتایا کہ جب میں نے ریسرچ کیا تو کاؤنٹنگ کم کیسے ہو جاتی ہے مرد کی۔ مرد کے سپرم میں وہ جو جرثومہ ہے، جو انسان بنتا ہے، اس کی کاؤنٹنگ چاہیے اتنی، تب وہ بچہ بنے گا۔ یہ کاؤنٹنگ کم کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ دکھائی گئی کہ جب کوئی سکن ٹائٹ انڈر ویئر پہنے گا، سکن ٹائٹ پتلون پہنے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ سیپرا ٹھیک ہے، اور عورت کو کیا کیا ہوگا کہ جب عورت سکن ٹائٹ پہنے گی تو اس کے نتیجے میں اس کی عوری کام نہیں کرے گی۔ اس لیے یہاں اس وقت بے شمار لڑکے نامرد ہیں اور بے شمار عورتیں نا عورت ہیں، وجہ اسی ہے۔ خیر، مجھے اب اس پر زیادہ بات نہیں کرنی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی اگلی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو داغ لگ گیا اور داغ لگنے کے بعد اپنے آپ کو اس میں سے نہیں نکال پائے تو جناب آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ کو انزائٹی ہوگی،
ڈپریشن ہوگا، صحت خراب ہوگی، ڈگری نہیں کر پائیں گے، جاب نہیں ملے گا، پھر آپ کی شادیاں نہیں ہوں گی، شادیاں ہوں گی تو ناکام ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر آپ کہیں گے بھائی سوری برباد گو گشتن میں سوری کیا، پھر مایوس ہو جاتے ہیں. اور مایوس ہونے کی کہانیاں ہم نے دیکھی ہیں ماں باپوں کے ذریعے سے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب ہم مایوس ہو گئے، وہیں ترس موت ہے. باپ میرے سامنے کہہ رہا وہیں ترس موت ہے. ماں وہ ماں جو کہتی ہے کہ میرے جگر، میرے چاند، میرے ٹکڑے، وہ بوندہ زو، وہ لگائی بھلا وہ کرے کیا تھا، وہی ماں کہتی ہے یاسے تمید و محمود یم دو ضائع میں ایسے نہیں دودے دیت میں ایسے تمیز گاند گمز دفعہ. یہ میرے سامنے ماں کہہ رہی ہے. علاقے کا نام نہیں لوں گا، غیبت مجھے نہیں کرنی. میرے سامنے لڑکا آیا، اس نے کہا 40 لاکھ روپے کا براؤن شوگر میں نے پیا. میں نے کہا اب کہنے لگا صاحب ختم، کڈنیاں بھی ختم، لیور کام نہیں کر رہا ہے، معدہ کام نہیں کر رہا ہے، جو کھاتا ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عزت بھی ختم ہو گئی، ڈگری بھی نہیں آ گئی. اور باپ کہتا ہے دبن ہے تھا وہ یہ تھی تو مگر یہ تھی کیا کرو اس سے بس یہ کیا کرو اس سے بس دبن تیل سوزان کن تو مگر تت تس سنان کڑت کیا دبن کہتا ہے. پھر کان میں کہتا ہے چھا کان گنجائش امس دم بہ کھین خاطر کہتے گاندھی کیسا. استغفر اللہ. آدمی یہاں پہنچتا ہے. بہت سارے واقعات. میرے نوجوان بھائیوں، ایک تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا عہد کر کے اٹھے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، وہ اللہ جس نے ہم کو یہ جوانی دی، وہ اللہ کہ جس نے میں آپ کے مزاج کی بات کہہ رہا ہوں، وہ اللہ جس نے ہر انسان کے ڈی این اے الگ الگ بنایا، وہ اللہ جس نے ہر انسان کے ہر پارٹ کی شیپ الگ الگ بنائی. ایک فیکٹری سے گاڑیاں نکلتی ہیں ساری سیم ہی ہوتی ہیں. یہ ماں کے پیٹ سے یہ گاڑی باہر آ رہی ہے، یہ پروڈکٹ باہر آ رہا ہے، ہر ایک کا سسٹم سارا الگ ہے. سب کے چہرے پر ناک ہے، ناک کی شیپیں سب کی الگ الگ ہیں. سب کے چہرے پر ہونٹ ہے، ہونٹوں کی شیپیں سب کی الگ الگ ہیں. سب کے ہاتھ ہیں، فنگرز سب کے الگ الگ ہیں. اور آنکھیں تو سب کی ہی الگ ہیں. یہاں پورے خطے میں جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا دو کا ہوگا. آپ کا موبائل نمبر جناب آپ کا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا کیوں نہ ہو، آپ کا نمبر آپ کا ہے. بس سیم اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تجھے موبائل نظر آ گیا، میں نے جو تجھے آنکھ دی ہے یہ آنکھ اور دنیا میں کسی کو میں نے نہیں دی، یہ صرف تیری آنکھ ہے. اسی لیے دنیا میں آنکھ کا فوٹو جب لیتے ہیں تو یہ میرا ہے، یہ میرا. وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے اتنی بڑی کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی کائنات ہے. جواب ہے نیٹ پہ جا کے دیکھیے کائنات کتنی بڑی ہے. لیکن میں اگر بہت شارٹ میں بتاؤں گا تو میں اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں کہ ایک ایسا راکٹ جو 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر اڑے گا تو 6 منٹ کے اندر زمین سے سورج پر پہنچ جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ایک ایسا راکٹ جو 1,86,000 کلومیٹر اڑے گا تو زمین سے سورج تک پہنچنے میں اس کو 6 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے. سولر سسٹم کا آخری سٹار جب زمین سے یہ راکٹ چلنے لگے گا تو 6 ارب سال لگ جائیں گے. یہ ایک ڈاٹا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے، مجھے سائنس ڈسکس نہیں کرنا ہے. اتنی بڑی کائنات میں صرف زمین پر لائف سپورٹ سسٹم ہے. یہ ہوا، یہ پانی، یہ انرجی، یہ غذائیں، یہ ہوائیں، یہ آکسیجن، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ وٹامن صرف زمین پر ہیں اور کہیں نہیں ہے. کون ہے وہ جس نے یہ سب کیا؟ وہی ہے اللہ. اس اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں اور اس محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں. کون؟ جس محمد رسول کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے خود کیا، سارے نبیوں نے کیا. موسیٰ نے کیا، یہودیوں سمجھو تمہارے موسیٰ نے اعلان کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، دنیا کے کرسچنوں سمجھو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہمارے نبی کا. اور تمہاری ویدوں میں ہے، ان ویدوں کو پڑھو، اس میں تم کو پتہ چلے گا کہ ان ویدوں میں کیسے لکھا ہے محمد رسول اللہ. محمد کلکی اوتار، جگت گرو، پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا، کھجوروں کی زمین میں جائے گا، 10,000 مالائیں ساتھ ہوں گی، 10,000 صحابہ جو جنگ بدر میں تھے. اور پھر وہیں لکھا ہوا ہے کیا جو اس کو مانے گا سرگ میں جائے گا، جو نہیں مانے گا نرک میں جائے گا. اپنی انہی کتابوں کو دیکھو. اس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ. بس آخری بات ختم کر رہا ہوں. میں نے کئی مرتبہ، میں پہلے نہیں ہمت کرتا تھا یہ کہنے کی، بہت عرصے سے میں سوچتا تھا میں کہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا
کہ اگر کسی شخص نے مجھے اعتراض کیا تو میں جواب نہیں دے سکوں گا، اس لیے میں ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن جب کلیئر ہو گیا تو اب میں ہمت کرتا ہوں کہنے کی، اور اگر مجھے کوئی سوال کرے گا میں ریفرنس بھی بتا دوں گا کہ کشمیر میں اسلام کی دولت کیسے پہنچی ہے۔ جواب اللہ کا فیصلہ، ان بزرگوں کی قربانیاں اور ہمارے اس زمانے کے اسلاف کی خوش قسمتی اور ان کو ایکسیپٹ کرنے کا بہترین مزاج، فالو کرنے کا بہترین مزاج، انہوں نے اس حق کے لیے دامن کھول دیے، اس حق کے لیے باہیں کھول دی۔ جب حق ان کے سامنے آ گیا فوراً انہوں نے قبول کر لیا، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی غلط کنورژن نہیں ہوا، کوئی غلط نہیں ہوا۔ اللہ کی مہربانی، بزرگوں کی قربانی، شاہ ہمدان اور سید عبدالرحمن بلبل، ان بزرگوں کی قربانی اور یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی، اور چوتھی چیز کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم استغراق میں شاہ ہمدان کو فرمایا تھا کہ تم کشمیر چلے جاؤ، کشمیریوں تمہاری فکر ہمارے نبی نے کی ہے۔ شاہ ہمدان کی کتاب کے متعلق کتاب لکھی ہے خلاصۃ المناقب، کتاب سری نگر میں چھپی ہے، اس میں موجود ہے۔ یہاں ایک بڑے پروفیسر تھے، پروفیسر فاروق بخاری صاحب، جو امرسن کالج کے ٹاپ کے پروفیسر میں تھے، بہت قابل تھے وہ۔ میں ایک دفعہ ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کشمیر کی تاریخ میں میری ہڈیوں کا گودا چوس لیا ہے، اتنی تاریخ اس نے کشمیر کی پڑھی ہے۔ ان کی کتاب ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر، اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے، ایک روحانی اشارہ ان کو حضور نے کیا تھا، تب شاہ ہمدان یہاں تشریف لائے تھے۔ عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ اسی اسلام پر ہم قائم رہیں گے اور اپنی جوانی کو بچائیں گے، اور ہم تو اصل کام یہ کریں گے کہ اپنے اسلام کو نہیں بچائیں گے، اسلام کے ڈیفنس میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں گے، دنیا والوں کو میسیج دیں گے کیا کہ اسلامی حق ہے، توحید، رسالت، محبت اولیاء، اعمال، فحش چیزوں سے بچنا، اور ایک بہترین کیریکٹر۔ اور یہ اگر ہم کو مل گیا تو جناب ہماری کامیابی یقینی ہے، یقینی ہے۔ اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اس عاجز کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی دل کو چھونے والا ایک میسیج بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کرو دعا، بیٹھے دوزانوں، سب دوزانوں بیٹھیں اور تصور کریں میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، میرا سارا حال میں اپنے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ میرے سارے حالات سے واقف ہیں، اس کے باوجود اللہ نے میری گندی چیزیں باہر نہیں نکالی، نہ میرے ماں باپ کو پتہ، نہ میرے دوستوں کو پتہ، نہ میرے سکول ٹیچروں کو پتہ، نہ کلاس فیلوں کو پتہ، نہ محلے والوں کو پتہ، اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے۔ اس اللہ سے ہم بات چیت کریں گے، اس اللہ سے ہم بات چیت کریں گے اور پیار کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اسی کا نام دعا ہوگا۔ پڑھیں درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہم یہاں آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں کوئی دعوت تو نہیں تھی، یہاں کوئی فنکشن نہیں تھا، یہاں کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، یہاں کوئی ناچ گانا نہیں تھا، آپ کے پیارے پیارے بندے اور آپ کے نبی کے پیارے پیارے امتی، یہ جوان، یہ بزرگ یہاں بیٹھے، میں بھی ان کے بیچ میں حاضر رہا، میں سناتا رہا، یہ سنتے رہے اور آپ دیکھتے رہے۔ آپ دیکھ رہے تھے نا؟ ہاں ضرور دیکھ رہے تھے۔ تو یا اللہ آپ سن لیں، ہم نے آپ کو اپنا اللہ مانا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا تو نہیں، نہ اس دنیا میں آپ دیکھے جا سکتے ہیں، مگر ہم آپ کا اپنا اللہ مانتے ہیں۔ یا اللہ آپ وہی اللہ ہے نا، جب ہم نے ماں کے پیٹ میں ہم کو فل کوئی اب نارمل سی نہیں رکھی، فل باڈی عطا کی، پھر آئے دنیا میں ماں کی چھاتی میں دودھ آیا، پھر ہم بڑے ہو گئے تو دانت آئے، پھر ہم بڑے ہو گئے تو جوانی آئے، پھر بڑے ہو گئے تو ہماری خوبصورت جوانی بنی، یہ آپ ہی نے کیا۔ تو یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کی ہر نعمت پر شکر گزار ہیں، ہم شکر کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آپ نے بہت کچھ ہمیں دیا، بہت کچھ دیا، نہیں سب کچھ دیا، ایمان، صحت، گھر، والدین، گاڑیاں، خوشیاں، ڈگریاں، عہدے، پیسے، یا اللہ فیسلٹیز، یا اللہ ہم قالینوں پر ہیں، یا اللہ آج ہم اے سی کے اندر وقت گزار رہے ہیں، آپ کے نبی کو تو ہاتھ کا پنکھا بھی نہیں تھا۔ یا اللہ آج ہم قسم قسم کی ڈشیں کھاتے ہیں، آپ کے نبی کو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یا اکرم الاکرمین، ساری نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ یا اللہ ہم غلطیاں جتنی ہوئی ہیں ہم کیوں ہائی لائٹ کریں گے، یاد آتا ہے اپنی ساری غلطیاں، کلاس روم میں، سڑک پر، درخت کے نیچے، ہوٹل میں، ہاسٹل میں، کال سینٹر میں، لیب میں، کلاس روم میں، باغوں میں، ہوٹلوں میں،
घूमने गए, वहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या हमसे हुआ, या अल्लाह सब आपके सामने है, पर आपने पर्दा रखा, किसी को पता नहीं। या अल्लाह जब पर्दा रखा है तो माफ़ कर दीजिए। हम इरादा करते हैं अपने आप को बचाएंगे, पर या अल्लाह ये नौजवान जहाँ जब बैठ कर सुनते हैं इनका दिल नरम हो जाता है, टूट जाते हैं, क्योंकि प्यारे नौजवान हैं, इनका दिल जो है वो अभी गंदा नहीं हुआ होता है उतना। या अल्लाह जो ही ये सुनते हैं इनका दिल नरम हो जाता है, फिर इरादा करते हैं बस अब नहीं करूँगा, लेकिन जो ही बाहर निकल जाते हैं बाहर का तूफ़ानी माहौल उनके उस इरादे को तिनके की तरह बहा ले जाता है कि फिर वहीं पहुँच जाते हैं। इनके अंदर ऐसी गैरत पैदा फरमा दे कि ज़माने के और माहौल के तमाम ख़राबियों से ये अपने आप को बचा सकें। या अल्लाह इनकी सेहत बेइंतहा ख़तरे में, इस वजह से ख़तरे में है कि मार्केट में सिर्फ टेस्टफुल चीज़ें हैं, हेल्थी नहीं हैं। या अल्लाह ये कोल्ड ड्रिंक्स, या अल्लाह ये चिप्स, या कुरकुरे, ये फ़ास्ट फूड और ये जंक फूड और ये सारी चीज़ें सिर्फ टेस्टफुल हैं, सेहत के लिए जहर हैं। या अल्लाह इनको हिम्मत अता कर दे, अपनी सेहत को भी बचाएं, और हिम्मत अता कर दे अपने किरदार को भी बचाएं, और हिम्मत अता कर दें कि अपनी ईमान को भी बचाएं। बल्कि या अल्लाह इनको हिम्मत अता कर दे ये यहाँ से खड़े हो जाएं और दूसरों को बचाएं, उनका ईमान जैसे इब्राहीम खड़े हुए थे, जैसे मूसा खड़े हुए थे, और जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हुए थे, और जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, जैसे मीर मोहम्मद हमदानी 22 साल का नौजवान यहाँ कश्मीर आया और यहाँ के उस ज़माने के सबसे बड़े अफसर बड़े अफसर, बादशाह के बाद वही सबसे बड़ा अफसर था, उससे बात की, और बात करते करते अल्लाह उसको कन्विंस किया। वो पहले सहबड़ था और मीर मोहम्मद 22 साल के नौजवान के समझाने पर वो सैफुद्दीन बन गया, इस्लाम की दौलत उसे मिल गई। या अकरमुल अकरमीन, बाद में उसी सैफुद्दीन ने कहा, मीर मोहम्मद हमदानी तेरे कहने पर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब मेरी दरख्वास्त भी कबूल कर लो, मेरी बेटी आपके निकाह के लिए हाजिर है। वही बेटी जो मीर मोहम्मद हमदानी के निकाह में आई थी, वही बेटी यहाँ चाडोरा के रास्ते में करालपोरा में दफन है। वहाँ लिखा हुआ है मुसम्मात बारिया बेगम ज़ौजे मीर मोहम्मद हमदानी। या अल्लाह वो भी जवान था। या अल्लाह इन जवानों को ईमान भी अता कर दे, अखलाक भी अता कर दे, किरदार भी अता कर दे, रोज़गार भी अता कर दे, जल्द उनके निकाह नसीब कर दे, और खराबियों की हिफाजत फरमा। उनको सरमाया बना अपने वालिदैन के लिए, सरमाया बना उम्मत के लिए, सरमाया बना पूरी कौम के लिए, सरमाया बना अपने पूरे ख़ानदान के लिए। या अल्लाह ये मुसीबत ना बने आइंदा इनकी बीवियाँ कहेंगी ये क्या मुसीबत, इनके बच्चे कहेंगे खुदा ये क्यों में मुअल। या अल्लाह इनको ऐसा बना कि अच्छा बेटा, अच्छा बाप, अच्छा भाई, अच्छा शौहर, अच्छा जवान, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा स्कॉलर, अच्छा थिंकर, ये अच्छा बन जाए, बस ऐसा बना दीजिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।